Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Thanks very much, everybody, for joining me once again. Saj Sadek here for Pak Passion, bringing you another exclusive interview. Delighted to be joined by a former Pakistan batsman. He played 25 Test matches for Pakistan, scoring nearly 1,500 runs, made 208 50s in Test cricket. He played 56 ODIs, scoring over 2,000 runs at a healthy average of over 36. In first-class cricket, his record is absolutely fantastic. He made over 12,000 first-class runs and a first-class career that spanned over 20 years. Since stopping playing cricket, he's been doing various coaching roles and mentoring roles, and also worked as a selector within the Pakistan Cricket Board. Absolutely delighted to be joined by Yasir Abid. Yasir bhai, hope you're well. जी बस अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा फ्लू है, थोड़ा जुकाम है हल्का फुल्का टेम्परेचर, इसलिए बाहर धूप में बैठा हूँ तो मौसम तो बहुत अच्छा लग रहा है। यासर भाई, किधर हो? पेशावर में या किधर हो? नहीं, आई मीन इस्लामाबाद। जी बिल्कुल, वेदर इज नाइस, क्लियर स्काई एंड क्लियर सन माशाल्लाह। बस ये बारिश नहीं हो रही तो थोड़ा सा ड्राइनेस हो जाती है पाकिस्तान में Yasir bhai, two successful so far series, well, three series really for Pakistan. White ball series, beat South Africa in T20s and also ODIs. So obviously beaten Sri Lanka in ODI series also. थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज आ रही है। जी जी बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है। देखें, पाकिस्तान की जो वाइट बॉल की टीम है हमेशा से वेरी हाई पोटेंशियल है, और क्योंकि टेस्ट मैचेस में हमने अब अपने तरीके से जो पिचेस बनाना शुरू किए, अब टेस्ट मैचेस में भी हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो गए हैं। और ये तो देखें, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें तो हमेशा पाकिस्तान स्पिन विकेट्स पे, या फिर जब फास्ट बॉलर होते थे हमारे पास, वसीम भाई, वकार भाई, शुएब वगैरह, जाहिद, जितने भी अच्छे तेज फास्ट बॉलर हैं, तो वो रिवर्स स्विंग से आउट करते थे। समी हो गया। तो मेरे ख्याल से हमारा जो डोमेन था हमने उसको टच किया है टेस्ट मैच में। और वनडे में मैं समझता हूँ पाकिस्तान की टीम हमेशा से अच्छी है। देखें, इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरह यूटिलाइज करते हैं अपने जो रिसोर्सेज हैं। मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छी बात है। देखें, जीत ही जो है वो आपको जो है क्लैरिटी देती है हमेशा। यस भाई, शहीन की कैप्टनसी के बारे में बात करते हैं शॉर्टली, लेकिन लेट्स फोकस ऑन सलमान अली आगाज कैप्टनसी। थोड़ा सा प्रेशर था, परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, उसके लिए भी ये जो T20I सीरीज विन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सलमान अली आगा की अगर आप बात करें, उसके पोटेंशियल में, मतलब सारे यही कहते हैं कि यार, ही इज़ वेरी गुड टेस्ट ओडीआई बैट्समैन, लेकिन T20 में उसको थोड़ी सी अपनी लिमिट्स को ना स्ट्रेच करना पड़ता है एट टाइम्स। जहाँ पे बहुत ही बैटिंग पिच हो, वहाँ पे फिर आपके पास ऐसा प्लेयर हो जिस तरह अब्दुल समद है या हसन नवाज है, मिडिल ऑर्डर में, जो कि अपनी शॉटें खेलते हैं बैटिंग पिचेस पे, जो छक्के भी बड़े बड़े मार सकते हैं। सलमान अली आगा इज ऑलवेज ऑलवेज अ वेरी यूजफुल, जहाँ पे थोड़ा सा पिचेस में, थोड़ा सा जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहे हैं, T20 के मैच में भी वहाँ भी फंस के थोड़ा खेलना पड़ता है मिडिल ऑर्डर में। हमने देखा दुबई में भी उसका रोल था, लेकिन उसको उस रोल को ना उसको फिल नहीं कर सका। और पीछे अभी वनडे में उसने जो 100 किया, इट वाज एक्सीलेंट नॉक। मेरे ख्याल से उसका देखें पोटेंशियल है, तभी एक टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स है ना, मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन था। अब देखते हैं कि वो कब इस डिसीजन को जो है जस्टिफाई करता है। दिस इज द मेन पॉइंट ना, कि वो इट मे टेक टाइम, और मे बी व्हेन ही कम इनटू दैट रोल कि यार वो T20 में भी आके फिनिश कर सकता है गेम्स को, तो दैट वुड बी a really great sign for Pakistan, I think so. यस भाई, लेट्स टॉक अबाउट ओडीआई कैप्टनसी। देखो, हमारे क्रिकेट में कैप्टनसी चेंजेस, आप भी जब खेल रहे थे कैप्टन आते जाते रहते थे, लैक ऑफ स्टेबिलिटी इज ऑलवेज बीन देयर। लेकिन देखो, कभी बाबर को ओडीआई कप्तान बनाते थे, कभी रिजान को, अब शहीन को। ये जो म्यूजिकल चेयर्स है, इंस्टेबिलिटी जो है कैप्टनसी में, दिस इजंट अ गुड थिंग रियली। Yes, this has to be end, बिल्कुल। और अगर आप किसी भी कप्तान के साथ चल जाते हैं तो फिर उसके साथ परसिस्ट करें, और आई मीन जिस तरह अब शाहीन है, शाहीन का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है, ट्रैक रिकॉर्ड इन अ सेंस कि PSL में 2 दफ़ा वो उसने ट्रॉफीज जीती हैं, तो T20 में ही इज वेरी मच ऑटोमेटिक चॉइस एज ए कैप्टन।
بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ون ڈے میں جب وہ کپتانی کریں گے تو ان کو تھوڑا سا اور بھی جو ایکسپیرینس ملے گا اور پریشر سچویشنز کو ہینڈل کرنے میں ان کو مدد ملے گی. تو آئی تھنک اٹس رائٹ تھنگ کہ ان کو ون ڈے کا کپتان بنایا. پھر دیکھیں سیریزز بھی جیت رہے ہیں اور کل جس طرح بابر نے 100 کیا ہے, آئی مین اب سارے اس طرح کے پلیئرز جس طرح مین پلیئرز ہیں وہ بھی رسپونڈ کریں گے تو پھر ٹیمیں آٹومیٹکلی ایک کنسسٹنٹ ہو جاتی ہیں, جیتنا شروع کر دیتی ہیں. وہ ایک ٹائم شروع ہو جاتا ہے, ایک پیریڈ آف وکٹریز. آئی تھنک یہی میرے خیال سے ٹائم ہے, اس کو کیچ کرنے کی ضرورت ہے. فخر نے بھی رنس کیے ہیں کل, اٹس اے گڈ سائن. We'll come to Babar's 100 in a minute, یاسر بھائی, لیکن ہمارے کرکٹ میں ایسا لگ رہا کہ کپتان کو اپوائنٹ کر دیتے ٹو لرن ان دا جاب. دوسرے جو ملک ہے, دوسرے جو اسٹیبلش کنٹریز ہے, دا ٹاپ نیشنز, ان کے جب کپتان بنتے ہیں they are ready for the role, they are already experienced in the role. لیکن ہمارے کرکٹ میں it's almost like as a captain you are learning on the job. دیکھیں یہ اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ اگر آپ نے کسی کپتان کو ٹرین کرنا ہے نا تو اس کی مثال یہ تھی کہ مصباح الحق تھے. جس طرح انہوں نے ہر جگہ پہ کپتانی کی ہے, ڈومیسٹک میں بھی کی ہے, ڈپارٹمنٹ سے بھی کی ہے, پاکستان ایس سے بھی کی ہے, جہاں پہ بھی میچز ہوتے تھے وہ کپتان ہوتے تھے. تو وہ ایک آٹومیٹک چوائس تھی کپتانی کی. تو جب وہ ٹیم میں آئے تو وہ ایکسپیرینس انہوں نے آگے انجیکٹ کیا پاکستان کرکٹ ٹیم میں. انفارچونیٹلی اب جس طرح سلمان علی آغا ہے یا بابر ہے یا شاہین ہے, یہ اتنا سیزن کھیلتے نہیں ہیں, یہ پاکستان ٹیم کے ریگولر پلیئرز ہیں. تو ان کو آپ پھر پاکستان ٹیم میں ہی ٹرائی کر سکتے ہو. یہ ڈومیسٹک میں جا کے پورا سیزن کپتانی نہیں کر سکتے کیونکہ کمٹمنٹس آ جاتی ہے, پاکستان کی نیشنل ڈیوٹی آ جاتی ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک پوائنٹ ہے. اگر اسی وجہ سے شاید یہ چیز نظر آ رہی ہے, تھوڑی لیک آف ایکسپیرینس, اور جو وہ کہتے ہیں نا آن جاب, جو آپ کہہ رہے ٹریننگ آن دا جاب, تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ مصباح الحق کے کیس میں ہی واز آؤٹ آف دا ٹیم. ان کی جگہ نہیں تھی ٹیم میں, وہ ٹیم سے باہر تھے اس وقت. تو وہ آبویسلی پھر انہوں آٹومیٹکلی کپتانی وہ ڈومیسٹک میں جب ادھر آئے تو پھر جب وہ کپتان بنے تو وہ اسی لیے لانگ رن ان کو ملا. تو میرے خیال سے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ جو لڑکے کھیل رہے ہیں یہ سارے ٹیم کے ممبرز ہیں. جیسے شاہین ہے یا بابر ہے یا سلمان علی آغا, انہوں نے ایک 2 سیزن سے تو فرسٹ کلاس ریگولر نہیں کھیلی, یا 3 سیزن سے ایک اکا دکا میچ 2-3 میچ کھیل لیتے ہیں. تو اس طرح تو پھر یہ ان کی ٹریننگ نہیں ہو سکتی نا. ہاں سعود شکیل ایک ایسا پلیئر ہے کہ جس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ شروع سے کپتان ایز اے کیپٹن کھیلا ہے. وہ سندھ سے بھی کیپٹن کھیلا, انڈر 19 میں بھی کیپٹن تھا. وہ ایک پروڈکٹ ہے جو کیپٹن مٹیریل ہے, جو کہ اگر اس کو کہیں یوٹیلائز کیا تو ہی ول ڈیفینیٹلی پرفارم ایز اے کیپٹن. جیسے بھائی آپ نے بابر کی سینچری کی بات کی, تو ہاؤ امپورٹنٹ از دس اننگس فار بابر اعظم؟ دیکھو اوور 800 ڈیز, 84 اننگس کے بعد اس نے انٹرنیشنل سینچری کی ہے. ایک بگ پلیئر کے لیے 100 از ویری امپورٹنٹ. جی بالکل. دیکھیں بابر اعظم کا جس طرح ایک امیج ہے, گراف بن گیا ہے ماشاء اللہ, اور ایکسپیکٹیشنز ہیں کراؤڈ کی. گراؤنڈ میں ہر جگہ بابر بابر ہو رہا ہوتا ہے جتنا وہ کھیلتا ہے. تو یہ بہت ضروری تھا فار ہم سیلف, فار دا فینس, فار پاکستان کرکٹ, کیونکہ وہ ایک اب انہوں نے ٹاپ کر لی ہے. 20 سینچریز ہوگی میرے خیال سے. سعید بھائی کا ریکارڈ انہوں نے بریک کیا ہے, اور ان کی 19 تھی یا 20 تھی, I'm not sure, لیکن سعید انور 20 اور بابر اعظم بھی 20 اب یاسر بھائی. 20 جی مطلب انہوں نے یہاں پہ آ کے لیول کیا. اب سعید بھائی تو خیر ریٹائر ہو گئے تھے اس وقت, لیکن بابر کے بعد چانس ہے کہ یہ 20,000 کا جو کلب ہے جو پاکستان کی طرف صرف انزی بھائی کا ہے, تو ان کے پاس چانس ہے کہ یہ اس کو ریچ کر سکتے ہیں اگر اسی طرح محنت سے کھیلیں. لیکن ورک ایتھکس کی بات کر رہے تھے بابر بھی, تو میرے خیال سے ورک ایتھکس بڑے ضروری ہیں, اور ان کا ورک ایتھک بہت اچھا ہے. ساتھ ساتھ تھوڑا سا اگر فرسٹ کلاس کرکٹ کی طرف آئیں گے نا ریگولر, تو ان کو اور بھی اسٹیبلٹی آئے گی ان کی فارم میں آئی بیلیو. باقی بابر اعظم جو کل انہوں نے 100 کیا, دیٹ واز میجیکل ناک, اور obviously جب وہ کھیلتے ہیں تو اٹس آلویز ٹریٹ ٹو واچ. مطلب سارے لوگوں کی پسند ہے بابر اعظم. وی آل لو ہم, لائک ہم ایز اے بیٹسمین. تو ہی از این ایسٹ فار پاکستان. تو جتنا وہ کریں گے تو اتنا فینس کے لیے بھی اچھا ہے, پاکستان کرکٹ کے لیے بھی اچھا, اور اسپیشلی ان کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ کافی پریشر آ گیا تھا ان پہ. یس بھائی, گوئنگ فارورڈ, لیکن لوگ کہیں گے کہ ایک 100 isn't enough, we need him to score more consistently hundreds. Hopefully یہ جو 100 تھا against Sri Lanka, it will be like the launch for more hundreds in the coming days and months.
یہ دیکھیں بالکل اب سعید بھائی کے جو 100 ہیں وہ 236 میچز میں اور بابر کی جو سینچریز ہیں وہ 134 میچز میں. تو اٹ مینس کہ ہی کین گو ویری ویری فار اہیڈ فرام ایوری ون. ابھی بھی یہ 10 سینچریز کر سکتے ہیں, مطلب ایٹ لیسٹ انشاءاللہ اتنی ان کی پوٹینشیل ہے. اور آئی تھنک کہ دیٹ واز سائے آف ریلیف فار ہم. جس طرح ہم نے کل دیکھا انہوں نے جس طرح سیلیبریشنز تھیں, تو وہ سارا کچھ اٹ واز ایویڈنٹ کہ اٹ واز ویری امپورٹنٹ فار ہم دیٹ 100. یاسر بھائی آپ تو ٹاپ لیول کرکٹ کھیلے ہیں, یو پلیڈ ایٹ دی ایز آئی سے ہائیسٹ لیول, انٹرنیشنل لیول. ایک جو ٹاپ پلیئر اسٹرگل ہوتا ہے, ڈز اٹ بیکم مینٹل ایشو یا کانفیڈنس؟ جب ایک پلیئر اسٹرگل کرتا ہے فار فارم اینڈ فار رنس, مائنڈ میں کیا ڈاؤٹس ہو جاتے ہیں, کیا ہو جاتا ہے یاسر بھائی؟ دیکھیں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. ڈاؤٹس تو اتنے نہیں ہوتے کیونکہ آبویسلی بابر کی جتنی بھی اننگز تھی اس میں کلیئرٹی تھی جتنا وہ کھیلے ہیں, لیکن ایک ویژولائزیشن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی فیڈ ہو جاتی ہے. 30-35 کے بعد کا وہ ٹائم نظر نہیں آ رہا ہوتا پچ پہ, 50 100 150. تو وہ ایک سائیکولوجیکل لاک ہوتا ہے جس کو بریک کرنا بہت ضروری ہے, اور وہ اسی صورت میں ہوتا ہے یا تو آپ کو لگ فیور کرے یا پھر آپ ایک پروسیس سے گزر کے جب آپ اس چیز سے گزرتے ہیں تو اٹ ٹیکس ٹائم سم ٹائمز تو میرے خیال سے آئی تھنک دس از رائٹ ٹائم. یہ جو شیل کریک کیا ہے بابر نے once again, I hope کہ he will carry it on and he will go long way inshallah. And finally یاسر بھائی, پاکستان کرکٹ میں ایک ہیبٹ ہے, ایک عادت سی ہے, وہ گریٹ پلیئرز ہم برباد کر دیتے ہیں. وی روئن دوز گڈ پلیئرز, دوز ینگ ٹیلنٹس اسپیشلی. سام ایوب ایک ایسا پلیئر ہے who is looking wonderful in international cricket. اس کو کیسے نرچر ڈیولپ پاکستان کرکٹ کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں سائم ایوب آئی تھنک کہ ہی نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کے پاس شاٹس بہت ہیں اور بڑا سلیکٹیو اپنے آپ کو رکھیں. جس طرح ہم نے دیکھا ابھی ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ انہوں نے جو 2 اننگز کھیلی تو اس میں بہت زیادہ زیادہ ایکسپریسو نہیں تھے, بس بال ٹو بال کھیل رہے تھے. اور سب سے ضروری جو انہوں نے کام کیا, انہوں نے آکوپائی کی کریز. دس از ویری امپورٹنٹ. سائم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایون ان T20 he needs to occupy the crease. This is a most important thing for him. میرے خیال سے یہ اس کا جو ہے نا یہ کرکس آف ہز اننگ ہوگا کہ وہ آکوپائی کرے تو سارا کچھ وہ اچیو کر سکتے ہیں. یاسر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. Enjoy the Islamabad, beautiful blue skies, and I'm sure we'll catch up in future shortly. Jazakallah. انشاءاللہ. Thank you. اللہ حافظ. Thank you. Allah Hafiz.